پاکستان تحریک انصاف اس وقت مفاہمت اور مزاحمت میں پھنس کر کیوں رہ گئی ہے؟ اسد کیسر صاحب سینٹر میں بیان دیتے ہیں کہ اب سخت مزاحمت ہوگی، جبکہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ مفاہمتی ٹریک پر چل پڑے ہیں۔ یہ کرنا کیا چاہ رہی تحریک انصاف؟ آپ مزاحمت ہی کرنا چاہ رہے ہیں یا مفاہمت، یا پھر مفاہمت ہوگی تو پھر مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی؟ دونوں کی علیحدہ پوزیشن ہے۔ اسد کیسر صاحب وفاق میں بیٹھے ہیں جہاں ہم عزم اختلاف میں ہیں، اور اوورال ملک میں اور بالخصوص مرکز میں جو ہمارے ساتھ مینڈیٹ چوری کا ہاتھ کیا گیا، یہ ناقابل معافی ہے، اور جب تک یہ انڈو نہیں ہوتا ہے، جب تک یہ ریورس نہیں ہوتا ہے، قوم کو اور پارلیمان کو ان کے اصلی وارث نہیں دیے جاتے ہیں، اس پہ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ کوئی مفاہمت ہوئی ہے۔ احتجاج رہے گا، جاری رہے گا۔ اور علی امین صاحب کی بات آپ نے کی، علی امین صاحب کا وزٹ جو ہے اس کو اگر آپ مفاہمت سمجھتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس پہ اعتراض یہ ضرور کروں گا کہ علی امین صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبہ شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز گرچہ ان کا ذہن یہ نہیں مانتا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہ شہباز شریف کے پاس جائے، لیکن ان کو ان چیز کا ادراک بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ وزیر اعظم کا حلف ہوا، صدر کا حلف ہوا، اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب پشاور آئے، لیکن ان تمام موقعوں پہ علی امین صاحب نظر نہیں آئے۔ جی ہاں، اور وجہ obvious ہے کہ علی امین صاحب کو ادراک تھا کہ پارٹی ورکر جو ہیں ان کی کسی انٹریکشن کو پسند نہیں کریں گے، لیکن جب علی امین صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور وزیر اعظم سے ملتے ہیں، تو اس کے پیچھے دو عوامل کار فرماتے۔ ایک تو وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے پورے پاکستان کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی منصب رکھنے والا شخص جو ہے آئینی تقاضوں کے تحت، قانونی تقاضوں کے تحت ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ چلائے گا، کوئی اڑدھرمی نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ لوگ ہم پہ یہ انگلی اٹھائے کہ جناب ایک صوبہ آپ کو مل گیا، اب اتنا بھی آپ کا رویہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی سے مل بیٹھے۔ دوسری بات جس نے علی امین خان کو مجبور کیا کہ وہ جائیں وزیر اعظم صاحب کے پاس، وہ تھی صوبے کی دیگرگوں معاشی حالت، اور ہمارے ہائیڈل نیٹ میں اور دیگر رائلٹیز کی مد میں ہمارے بقایا جات ہیں مرکز کی طرف، وہ ملیں گے تو صوبہ جو ہے اس میں ادائیگی بھی ہوگی، تو تنخواہیں بھی ادا ہوں۔ مرحبا صاحب، یہ بتائیں کہ جب مفاہمانہ آیا ہے علی امین گنڈا پور نے، تو اس پہ تو کچھ اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو اعتماد میں لے کر یہ قدم اٹھایا وزیر اعظم سے ملاقات کا، ایسا ہی ہے کیا؟ میں شاید یہ کہوں گا کہ خان صاحب کی آشیرواد نہیں تھی اس میں، لیکن خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ علی امین خان جو ہیں وہ گئے ہیں اور پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد نون لیگیوں کے ہمراہ انہوں نے میڈیا سے خطاب کیا ہے۔ یہ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ اختلافات ہیں یا ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف پہلے آپ نے خود ہی اعتراف کیا کہ دو غلط فیصلے تحریک انصاف سے ہوئے، کہ پہلے آپ نے کہا جی شرانی صاحب سے معاملات طے پا گئے تھے، اس کے بعد پھر یہ بھلے باز والے تحریک انصاف نظریاتی والے کہاں سے آگے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ایم ڈبلیو ایم سے معاملات ہمارے ٹھیک ہو گئے تھے، ٹھیک آگے بڑھ رہے تھے، پھر اچانک سے سنی اتحاد کونسل سے ہلاک ہو گیا، جس سے 80 نشستیں جو تحریک انصاف کی ضائع ہو گئیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے پارٹی میں یہ فیصلے جس سے پارٹی کو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ اختلافات تو نہیں ہے، اصل میں یہ فیصلے غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ غلط فیصلے جو ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ ہمیں چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ اس کا تعلق اختلافات سے تو نہیں ہے۔ جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں ان پہ ذمہ داری فکس ہونی چاہیے۔ میں نے یہ کہا ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، میں نے کسی اختلاف کی بات نہیں کی ہے، میں نے دو غلط فیصلوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو لہذا کل جب ہم خان صاحب سے ملے، اس پہ کافی ہماری گفتگو ہوئی، بیرسٹر گور صاحب موجود تھے، عمر نیائی صاحب موجود تھے، اور خان صاحب نے بھی یہ موقف تسلیم کیا کہ یہ واقعی غلط فیصلے ہیں،
اور یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے، کیوں کر ہوئے؟ اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ میٹر پراب ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ چلنا چاہیے اور قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کن لوگوں نے فیصلے کیے، اور جن لوگوں نے فیصلے کیے ہیں پھر ان کے نام سامنے آنے چاہیے، کیونکہ یہ تسلیم شدہ ہے کہ دونوں فیصلے غلط تھے۔ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کون لوگ تھے یہ سارے فیصلے کروائے، اور ان لوگوں کا کیا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے جن کی وجہ سے پارٹی کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ اب اگر میں یہ اس سوال کا جواب دوں تو پھر اختلاف شروع ہو جائے گا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں نے خان صاحب نے بیسیکلی اس چیز کو کی نشاندہی کی ہے اور ہم نے اتفاق کیا ہے، لہذا یہ پارٹی کا کام ہے کہ اس کو، اگر میں اپنے تئیں نشاندہیاں کروں گا تو آپ کو پتہ ہے میرے تو سر کے بالوں سے زیادہ میرے دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ تو مروت صاحب پھر کوئی تو لے کے آیا، جب آپ کے شرانی صاحب سے معاملات بالکل ٹھیک آگے بڑھ رہے تھے تو کوئی تو لے کے آیا یہ تحریک انصاف نظریاتی والوں کو، تو کیا یہ کسی نے کوئی پش کیا ان کو جان بوجھ کے پارٹی کے اندر ایک سازش چلائی؟ یہ تھا کیا معاملہ؟ میں حلفاً کہتا ہوں کہ نہ میں نے بلے باز کو کبھی دیکھا ہے، وہ جو چیئرمین تھا، نہ مجھے علم تھا، میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ جس دن کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے اچانک اطلاع آ گئی کہ جی بلے باز کے کاغذات آپ نے جمع کرنے ہیں، یہ کیا صرف بلے باز نہیں دیکھا یا ان سے ملوانے والوں کو بھی آپ نے نہیں دیکھا پارٹی کے اندر، جنہوں نے ملوایا پارٹی کے اندر ان کو؟ یہ وہ آپ یاد کریں نا وہ دور یا وہ وقت جب آخری یعنی 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم قبل ہمیں علم ہوا کہ بلے باز بھی کہیں ہیں اور ہم نے ان کی پارٹی کے ٹکٹ پہ اپلائی کرنا ہے۔ مجھے خود مطلب ہے کوئی کاغذات کے نامزدگی جمع ہونے کی کوئی 8-10 گھنٹے قبل پتہ چلا کہ بلے باز کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں مروت صاحب کہ یہ علی مین گنڈا پور کی بارے میں مجھے بتائیں کہ ایک دن پہلے تو وہ بڑے گن گھرج وہاں سے ان کی سن رہے تھے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار وزیر اعظم اور صدر ہے، تو ایک دم سے ان کی ٹون جو ہے وہ چینج کیوں ہو گئی؟ مزاحمتی ٹون سے مفاہمتی ٹون ان کی کیسے ہو گئی کہ وہ تو بڑی باتیں کر رہے تھے ایک دن پہلے؟ تو کیا یہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجا علی مین گنڈا پور کو، وہ نوٹس جو ہے اس نے ان کی ٹون بدل دی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہیں اس مقدمے کو پریزائیڈ اوور کرنے کا۔ یہ انلیگلی انہوں نے جورسڈکشن ایزیوم کی ہے اور اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں۔ اچھا یہ علی پور کی اسلام آباد میں ملاقات صرف وزیر اعظم سے ہوئی ہے یا کوئی دیگر ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر؟ کوئی 2 اور ملاقاتوں کی بات بھی چل رہی ہے، غالباً کل کور کمیٹی میں ان سے پوچھا بھی گیا تھا اس بارے میں۔ دیکھیے میں کور کمیٹی کی کل کی میٹنگ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا کیونکہ میں جیل میں تھا اس وقت جس وقت کور کمیٹی کا اجلاس تھا، تو مجھے علم نہیں ہے اور نہ علی خان سے میری بات ہوئی ہے کہ ان کی اور کن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اگر آپ روشنی ڈال دیں تو پھر میں تو آپ کو تو گویا آپ سرے سے ان ملاقاتوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ایک خبر آ رہی ہے کہ بھائی ان کی ملاقاتیں 2 ہوئی ہیں وزیر اعظم سے ملاقات کے علاوہ، اور یہ کوئی 2 غیر سیاسی شخصیات سے ان کی ملاقات تھی؟ میں چلے آپ کے لیے ذرا آسان کر دیتا ہوں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہوں گی، کیونکہ یہ مینڈیٹ علی امین خان کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہیں ان لوگوں سے ملیں، اور شاید علی امین خان کو کے خلاف یہ ایک کمپین اب شروع ہوئی ہے جس انداز میں وہ گئے ہیں وزیر اعظم سے ملنے، تو پارٹی کے کچھ اور اپنے ورکر بھی ذرا مغالطے کا شکار ہیں، اور یہ میرا خیال نہیں ہے، میں اس کو ان کے خلاف ایک کمپین گردانتا ہوں۔ یہ بات نہیں ممکن ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے تئیں کریں۔ خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے ملنے پہ بھی ان کی طبیعت کو زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ صحیح ہے۔ وجہ یہ کہ کیونکہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد جب میں باہر نکلا تو علی امین خان کی ان کی کال آئی اور فون پہ ہماری بات ہوئی، تو جو بھی ان کے حوالے سے بات چیت تھی میں نے ان کو بتائی کہ، اور وہ فکر مند بھی تھے خان صاحب کے لیے۔ تو فیصلے پہ آپ کو بتایا علی مین گنڈا پور نے کہ وہ کب ہٹا رہے ہیں آئی جی خیبر پختونخوا کو؟ کیونکہ اسلام آباد میں تو گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے تھے پی ایم کے ساتھ ملاقات کے بعد کہ آئی جی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، آئی جی کو ریٹین کر رہے ہیں، چیف سیکرٹری کو ہٹائیں گے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے ورکر اس آئی جی کو ریٹین کرنے کی اجازت دیں گے۔ اس آئی جی نے بڑا ظلم ڈھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ۔ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ یہ آئی جی جو ہیں پی ٹی آئی کے دور میں آئی جی رہے،
اور ورکرز جو ہیں ہمارے، ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. اپنی دور حکومت میں وہی چہرے جو ہمیں مارتے تھے، بیٹتے تھے، غلط FIR کرتے تھے، وہ اگر مناصب پہ براجمان رہیں گے ورکر نے ہمارا حشر نشر کر دینا ہے. اچھا مروت صاحب، یہ بتائیں کہ نوٹس آپ کو آیا ہے پیر کے لیے، اس میں آپ کے پاس کیا شواہد ہیں، اور کیا آپ کے پاس اس طرح کے شواہد ہیں کہ آپ مطمئن کر پائیں گے FIA کو، اور کتنے کریڈیبل آپ کے پاس شواہد ہیں جو آپ نے انکشاف کیا تھا، الزام لگایا تھا کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے؟ جب آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میرے پاس وکیل ہوں میں سپریم کورٹ کا، اور میرے پاس جو ایویڈنس ہے وہ لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، کریڈیبل ایویڈنس ہے، اور FIA کے ساتھ شیئر کروں گا. میں نے ان کی چند کاپیز اپنے پارلیمنٹیرینز کو دی ہیں، شیئر کی ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ. ضرورت ہوئی تو شاید پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. چلیں، آپ وہ ایویڈنس دکھا کے مجھے مطمئن کر پاتے ہیں نہیں، آپ کو FIA کو مطمئن کرنا ہوگا. یہ بتائیں کہ اسپیکر نے عمر ایوب کو اب تک اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی نہیں کیا، تو ان کا آپ کو کیا ارادہ لگ رہا ہے کہ وہ کیوں عمر ایوب کو ابھی تک نوٹیفائی نہیں کرے؟ چونکہ آج بھی جب کہا اسد کیسر نے کہ بھائی اپوزیشن لیڈر کو ٹائم دے، تو اسپیکر ایاز صادق نے کہا بھائی ابھی تک تو میں نے نوٹیفائی کیا ہی نہیں ہے. لگ رہا ہے آپ کو کہ انہیں نوٹیفائی کرنے کا ارادہ ان کا ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں بنتے تو پھر آپ کی بھی PAC کی چیئرمین لگتا ہے کھٹائی میں پڑ جائے گی؟ بہرحال اگر وہ اپوزیشن بھی خود بننا چاہتے ہیں اور حکومت بھی خود تو ہیں، تو یہ نئی روایت بھی ڈال دیں. باقی یہ کس کو دیں گے اگر عمر ایوب خان کو نہیں نوٹیفائی کریں گے؟ آج تو پوری خطاب میں تو ہمیں اپوزیشن کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن بھی نہیں گردانتے ہیں، وہ عہدے بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جن کے پیچھے یہ مر رہے ہیں. عہدہ جو ہے نا، وہ چاہے صدر کا ہو، چاہے گورنر کا ہو، اور چاہے سبزی منڈی کے آڑتیوں کے یونین کے صدر کا ہو، وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو لہذا اپوزیشن لیڈر کا بھی ایک عہدہ ہے، پیس چیئرمین کا بھی ایک عہدہ ہے. اگر ان کی نظر ان پہ بھی ہے تو یہ کوئی عجوبہ اب نہیں ہوگا موجودہ حالات میں کہ وہ ان عہدوں کو بھی ہتھیا لے. اچھا مروت صاحب، آگے کا عمل بتائیں کہ آگے طریقے صاف کرنے کا جاری ہے. دھاندلی سے متعلق آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کہتے ہیں کہ 180 سیٹیں آپ جیت رہے تھے، لیکن جو آپ کی طرف سے اب تک جو ٹریبونلز میں یا الیکشن کمیشن میں پٹیشنز آئی ہیں وہ صرف 35 ہیں. 35 شکایات کیوں ہیں جب آپ 180 سیٹیں کلیم کر رہے ہیں؟ اور ابھی تک آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں نہیں گئے اس دھاندلی والے معاملے پہ؟ اور آگے یہ بتا دیں کہ آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ کوئی بڑا آپ کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں؟ جب آپ مزاحمت کی جو بات کر رہے ہیں، کوئی بڑی آپ یعنی کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ یہ ہم اب جلسے شروع کر رہے ہیں ملک بھر میں. احتجاجی جلسے ہوں گے. پہلا جلسہ 23 مارچ کو رات 10 بجے اسلام آباد میں ہوگا. عید کے بعد کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ لاہور اور کراچی کے جلسوں کے بعد ہم لانگ مارچ کی اعلان یا کال. اور یہ لانگ مارچ کے بعد کوئی دھرنا ہوگا اسلام آباد میں، یا کس طرح سے آپ تحریک کو آگے بڑھائیں گے؟ پلان کیا آپ کا؟ لگتا یہ ہے کہ شاید لانگ مارچ اخیر میں ہمیں شاید دھرنا ہی دینا پڑے گا. نظر یہ آ رہا ہے یہ ہمیں لانگ مارچ اور دھرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں. مروت صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ جب اپنے صوبے کی بات آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں معاشی صورتحال بہت بری ہے، بہت دگرگوں ہے. اس کے لیے آپ کے وزیر اعلیٰ مفاہمت کرتے ہوئے آ کے ملتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، کمپرومائز کرتے ہیں نا اپنے اسٹینڈ کے اوپر کے صوبے کے لیے. دوسری طرف ملک کے معاشی معاملات بھی بہت زیادہ خراب ہے، جس کے لیے ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، اور IMF کا ڈیلیگیشن ابھی پاکستان کے اندر آج کل موجود ہے. ایسے ٹائم پہ آپ کا امریکہ میں IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کرنا، کیا یہ خط لکھنے کے بعد دوسرا جو آپ نے اقدام اٹھایا، یہ زیادتی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کہ ان کا ڈیلیگیشن جہاں بیٹھا ہے اور آپ ان کے خلاف وہاں IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر آپ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ؟ صبر عباس صاحب، یہ آپ نے بات نون لیگیوں والی کی ہے، وہ یہ بیانیہ دے رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پختونخوا صوبہ جو ہے اس کے مفادات جائیں کو کھاتے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے بس ہٹ درمی دکھانی ہے، ضد دکھانا ہے. تو یہی بات کی ہے مروت صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو نون لیگ والی بات کر رہے ہیں. میں نے تو یہی بات کی ہے کہ صوبے کے حالات اگر معاشی خراب ہیں تو صوبے نے پیسے سینٹر سے لینے، تو سینٹر کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ خود IMF سے آج کل پیسے مانگ رہے ہیں. تو IMF کا پروگرام آپ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ پروگرام سبوتاج ہو سکتا ہے. میں بھی تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ جو بات آپ کو نون لیگ کی لگ رہی ہے. ایسے میرے بھائی،
پیسے اگر نہ ہوتے تو یہ 2,72,72,00,000 کے مریم نواز صاحب ٹائر خریدتی جو ابھی میڈیا پہ سن رہے ہیں. تو پیسے ہیں تو ٹائر جو ہیں وہ 10-19 کی قیمت پہ خریدے جا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ IMF کو ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ قرضہ دینا ہے اس حکومت کو دیں جس کا آڈٹ ہو، الیکشن آڈٹ جو منتخب ہو صحیح طور پہ ان کو. اب یہ مطالبہ اگر کسی کو غلط نظر آ رہا ہے تو ان کی عقل پہ جو ہے صرف ماتم کیا جا سکتا ہے.